ٹرمپ کا مقاصد کے حصول تک ایران جنگ سے نہ نکلنے کا اعلان۔ ہم جنگ جیت رہے ہیں مگر جنگ سے جلدی نہیں نکلیں گے۔ پاکستان کے ذریعے ملی نئی ایرانی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں خطاب کرتے ہوئے کہا، مقاصد کے حصول تک تنازع سے نہیں نکل سکتے، اس سے مسئلہ چند سالوں بعد دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ اگر ایران کو نہ روکتے تو اسرائیل اور یورپ کے پرزے کیے جا چکے ہوتے۔ ایران کے پاس فوجی صلاحیت بچی نہ کوئی قیادت۔ امریکی نیوی ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے لیے بحری قزاقوں جیسا کام کر رہی ہے۔ آبنائے ہرمز میں 400 جہاز کھڑے ہیں، باہر نکل آئے تو تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ امریکہ میں غیر قانونی مقیم افراد کو دھکے دے کر باہر نکالوں گا۔ الہان عمر صومالیہ سے آ کر ہمیں بتاتی ہیں کہ ملک کیسے چلانا ہے۔ الہان عمر جس ملک سے آئی ہیں وہاں غربت کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ لوگ بھی فراڈ ہیں، انہیں ملک سے نکال دیں گے۔ میڈیا میں 93% خبریں جھوٹی ہوتی ہیں۔ میڈیا اپنا اعتبار کھو چکا۔ میڈیا کی منفی رپورٹنگ کے باوجود مجھے فتح ملی۔ جو لوگ برا کام کرتے ہیں میں انہیں ایسے پیسے دینا پسند نہیں کرتا۔ ہم 8 جنگیں ختم کروا چکے۔ امریکہ میں آج جتنا تیل نکالا جا رہا ہے پہلے کبھی نہیں نکالا۔ امریکی صدر کا خطاب کے ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی ختم ہو گئی۔ ٹرمپ کا کانگریس کو خط۔ ٹرمپ نے خط میں لکھا کہ اس دوران جب ان کی حکومت پائیدار امن کی کوشش کر رہی ہے، جنگ بھی جاری رہ سکتی ہے۔ کانگریس کے اسپیکر مائک جونسن اور سینٹ کے صدر چک گراسلی کے نام خط میں ٹرمپ نے تسلیم کیا۔ ممکن ہے یہ تنازع ابھی مکمل طور پر حل نہ ہوا ہو۔ ماہرین نے خیال ظاہر کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری حاصل کرنے سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایران کا سفارتکاری پر آمادگی کا اظہار۔ امریکہ سے دھمکی آمیز رویہ ترک کرنے کا مطالبہ۔ ایران کی امریکہ کو حملے روکنے کی ضمانت اور محاصرہ ختم کرنے کے بدلے آبنائے ہرمز کھولنے کی پیشکش۔ امریکہ نئی پیشکش پر کھلے ذہن کے ساتھ آئے تو مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کو دھمکی آمیز لہجہ اور توسیع پسندانہ رویہ بدلنا ہوگا۔ سعودی عرب، قطر، ترکی، مصر، عراق اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ دشمن کو شکست دینے کے لیے اقتصادی جنگ میں حصہ لینا چاہیے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ ایران نے جنگ میں دنیا کے سامنے دشمن پر اپنی برتری ثابت کر دی۔ معاشی اور ثقافتی مرحلے میں بھی دشمن کو شکست دینا ضروری ہے۔ کاروباری افراد کو جہاں تک ہو سکے ملازمین کو نوکریوں سے نکالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اساتذہ کو ملازمت پیشہ افراد کا معیشت میں اہم کردار ہے۔ چین کا جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور۔ آبنائے ہرمز فوری کھولنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں چین کے سفیر فوکونگ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کو جلد از جلد کھولنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس کی بندش سے عالمی تجارت اور توانائی کی تسہیل متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو آبنائے ہرمز پر عائد پابندیاں ختم کرنی چاہیے جبکہ امریکہ کو اپنی بحری ناکہ بندی ختم کرنی ہوگی۔ چینی سفیر کے مطابق سب سے اہم جنگ بندی کو برقرار رکھنا ہے اور یہ جنگ بندی دیر پا ہونی چاہیے جس کے لیے فریقین کے درمیان نیک نیتی پر مبنی مذاکرات ناگزیر ہیں۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کو اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکہ نے قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کو مزید اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ اس اسلحے کی مالیت 8 ارب 60 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کویت کو 2.5 ارب ڈالر کا بیٹل کمانڈ سسٹم اور متعلقہ آلات فروخت کرنے کی منظوری دی ہے۔ اسرائیل کو بھی 99 کروڑ 24 لاکھ ڈالر مالیت کے ایڈوانسڈ کل ویپن سسٹم کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے قطر کو 4 ارب 1 کروڑ ڈالر کے پیٹریوٹ میزائل جبکہ متحدہ عرب امارات کو 14 کروڑ 76 لاکھ ڈالر کے ایڈوانسڈ کل ویپن بیچنے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ ٹرمپ کے بیٹوں نے ایران جنگ کو کیش کروا لیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق امریکی فضائیہ نے ٹرمپ کے بیٹوں کی حمایت یافتہ کمپنی پاور سے انٹرسپٹر ڈرونز کی خریداری کا معاہدہ کر لیا۔ ویسٹ پام بیچ میں قائم کمیٹی نے صدر بریٹ کے مطابق ایریزونا میں کامیاب آزمائشی مظاہرے کے بعد پینٹاگون نے ڈرونز کی خریداری کی منظوری دی۔
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तुर्क सफ़ीर नज़ीर ओगलो की मुलाकात। सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान की काविशों पर खुदरवानी का पैगाम पहुँचाया। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का खित्ते में देर पामन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा। दोनों ममालिक का करीबी ताउन और आला सतह रवाबित पर इत्मीनान का इजहार। सबके साथ एक जैसा कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा।